شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشی شرح نمو میں اضافے اور ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں جامع اصلاحات کر رہی ہے۔ ملک کے 49 منتخب اضلاع میں کل انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ پنجاب حکومت نے مریم کی دستک پروگرام کے لیے ان نمائندوں کا اندراج شروع کر دیا ہے جن کی پروگرام کے لیے خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ اور محصور غزہ میں تازہ اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت معاشی ترقی کو تیز کرنے کے لیے مختلف شعبوں میں حقیقت پسندانہ اصلاحات متعارف کرا رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایف پی آر میں ڈیجیٹائزیشن پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور توانائی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں بھی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ایف پی آر نے محصولات جمع کرنے کا 80% ہدف حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں اور اقدامات کی بدولت عالمی اداروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرچون فروشوں کا اندراج کل سے شروع ہوگا جبکہ 62,000 تاجر پہلے ہی اندراج کرا چکے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی بینک نے داسو ڈیم کے لیے $1 ارب رقم کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکس کی مجموعی ملکی پیداوار کی شرح اگلے 3 برسوں میں 13% تک بڑھائی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے مالیاتی بل 2024-25 کی منظوری دے دی ہے۔ بل کل سے نافذ العمل ہوگا۔ آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت فائنانس بل کی منظوری دی۔ 2 روز قبل قومی اسمبلی نے بعض ترامیم کے ساتھ فائنانس بل کی منظوری دی تھی۔ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے آج مظفر آباد میں اپنے اجلاس میں اگلے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی۔ مختلف شعبوں میں 264 ارب 30 کروڑ روپے مالیت کے اخراجات کے تمام 32 مطالبات زر کی منظوری دی گئی۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے اگلے مالی سال کے لیے آزاد جموں کشمیر کی مالی امداد 73.9 ارب تک بڑھانے پر وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے 49 اضلاع میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی۔ اس خصوصی مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 95 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم میں بلوچستان کے 16 اضلاع، خیبر پختونخوا کے 11، سندھ کے 16 اور پنجاب کی 6 اضلاع شامل ہیں۔ اسلام آباد کی مخصوص یونین کونسلوں میں گھر گھر مہم چلائی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے مریم کی دستک پروگرام کے لیے ان نمائندوں کا اندراج شروع کر دیا ہے جن کی پروگرام کے لیے خدمات حاصل کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ سال کے آخر تک پروگرام کو تمام ضلعوں تک بتدریج توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت خدمات میں 10 سے 65% اضافے کے لیے کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو اپنے گھروں سے تمام خدمات تک رسائی حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مریم کی دستک پروگرام سے بدعنوانی اور استحصال کا بھی خاتمہ ہوگا۔ پی آئی اے نے عمرے کے کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق مدینہ جانے والے عمرہ زائرین رعایتی کرائے سے مستفید ہوں گے۔ لاہور اور اسلام آباد سے مدینہ منورہ تک 2 طرفہ کرایہ 86,000 روپے جمع ٹیکس، جبکہ کراچی سے مدینہ منورہ تک 2 طرفہ کرایہ 76,000 روپے جمع ٹیکس ہوگا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے سلسلے میں رسومات کی ادائیگی کے لیے بھارت اور پاکستان بھر سے سکھ یاتری گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب پہنچ گئے ہیں۔ سکھ یاتریوں نے حکومت اور گردوارہ پر بندھک کمیٹی کی طرف سے کیے گئے قیام، توام اور سفری انتظامات کو سراہا۔ سکھ یاتریوں نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ملنے والی محبت کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کو گروز کی سرزمین قرار دیا۔ اور محصور غزہ کے علاقے رفح پر تازہ اسرائیلی حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران اسرائیلی جارحیت میں اب تک 37,900 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔